قبر کو ہم چومتے ہیں تو وہ اس کو پوجا کہتے ہیں. تو میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی اگر پوجنا پوجا ہے تو پھر کوئی دیوبندی اور وہابی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. جب تک یہ پوجا نہیں کی گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوا. یہ پوجا سب کو کرنی پڑی. تو چومنا پوجنا نہیں ہوتا. امام حاکم نے ایک حدیث لکھی حضرت ابن ابو داؤد صالح سے کہ ایک مرتبہ مروان مدینے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کو بوسے دے رہا ہے, چوم رہا ہے, اپنے گالوں سے مس کر رہا ہے, گال رگڑ رہا ہے. تو اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے, کہ کیا غلط کام کر رہا ہے. اس کے نزدیک یہ غلط کام تھا. راوی حدیث کہتے ہیں فائزہ وہوا ابو ایوب الانصاری, جب اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے, جلیل القدر صحابی, وہ صحابی جن کے گھر رسول اللہ ہجرت کے بعد مہمان رہے, بڑے جلیل القدر صحابی. انہوں نے سر اٹھایا اور جلال میں کہا نعم, مجھے مت سکھا, میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمعت الحجر, میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں. تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر کو چوما کرتے تھے. خود البانی صاحب نے کتاب لکھی, اہل حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں شیخ ناصر الدین البانی, انہوں نے مشکات کی شرح کی ہے, اس میں ایک حدیث نقل کی ہے. حضرت علامہ اسماعیل کر کے ایک بہت بڑے بزرگ پہ عالم گزرے, ان کی کتاب ہے صلو علی الحبیب, یہ کتاب کا نام ہے, حبیب پر سلام پڑھو, درود پڑھو. اس کتاب کا حاشیہ البانی نے لکھا اور اس حدیث کو صحیح لکھا. اور یہ امام بہت پہلے کے تقریباً 150 ہجری کے ہے, یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے کے. وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اسی حدیث کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں بھی نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پہ نکلتے تو حضور کے روضے پر آتے, سرکار کی مزار کو بوسہ دیتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر اپنے ابو بکر صدیق کی قبر کو آتے, بوسہ دیتے, کہتے السلام علیکم یا ابا بکرین. اور پھر اپنے والد کی قبر پر آتے حضرت عمر کی اور کہتے, پھر بوسہ دیتے اور کہتے السلام علیکم یا ابا, اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. اور اس کے بعد پھر ممبر رسول کے قریب آتے, جو حضور کا ممبر تھا, اس پر ہاتھ پھیرتے اور چومتے, ہاتھ پھیرتے چومتے. راوی کہتے ہم پوچھتے کہ حضور آپ یہ کیوں کرتے ہیں, فرماتے جانتے نہیں اس ممبر میں برکت ہے, اس لیے کہ یہ اس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چومنا تو یہ صحابہ سے ثابت ہے. امام بخاری نے ادب المفرد کتاب لکھی ہے, امام بخاری کی کتاب ہے, وہابیوں نے چھاپا ہے لیکن وہابی پڑھتے نہیں ہے, صرف چھاپتے ہیں. پڑھ تو ہم سن نہیں رہے ابھی الحمدللہ, پڑھتے نہیں, بس چھاپتے ہیں. اور اہل حدیث بن رہے ہیں, یہ سب چھاپ چھاپ کے اہل حدیث بن رہے ہیں, پڑھ کے نہیں بنتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا. باب کا نام ہی کیا ہے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. باب کا نام ہی یہ ہے کہ بزرگوں کے قدم اور ہاتھوں کو چومنا. اور اس میں پہلی حدیث کیا لائی انہوں نے, حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور پیروں کو بھی چوما کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان. دوسری حدیث لائی کہ رسول اللہ جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے. اور جب فاطمہ رسول اللہ کے گھر حاضر ہوتی تو آقا جو کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے, وہ رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی. اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب زندے کو چومنا جائز ہے, قبر کو نہیں, تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسی دلیل چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لا دے کہ مردے کو چوما تو شرک ہو گیا اور زندے کو چوما تو توحید بن گیا. یہ زندہ مردہ کی شرک میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی. جو کام زندے کے ساتھ جائز ہے وہی کام مردے کے ساتھ. ایسا ہو سکتا ہے کہ مردے کی عبادت کیا تو شرک ہو گیا اور زندے کی عبادت کر سکتے آپ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو چومنے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں, صحابہ اکرام سے ثابت ہے مزاروں کو بوسہ دینا, چومنا. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے وہ محدث ہے جنہوں نے حدیث کی کتاب کو باضابطہ لکھا ہے. امام مالک سے پہلے کسی نے حدیث کی کتاب کو تحریراً نہیں لکھا, جمع نہیں کیا, صرف یاد کیا جاتا تھا. اور ان کی کتاب کا نام ہے موطا امام مالک. یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. امام شافعی کے استاد ہے, امام احمد ابن حنبل کے دادا استاد ہے. اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا, اشارہ کیا, علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث امام مالک کے لیے. آقا نے کہا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ مدینے سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث امام مالک کے لیے ہے. امام مالک کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کبھی نالے, جوتی اور چپل پہن کے نہیں چلتے تھے,
کانٹے چبھ رہے برداشت کرتے تھے. مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پوچھا مالک اے امام مالک آپ چپل کیوں نہیں پہنتے, نالین کیوں نہیں پہنتے؟ کہا یہ وہ زمین ہے جس نے رسول کے نالین کو چوما ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ اس زمین کو اپنے نالین اور جوتی سے روندوں, اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندوں. اور جب پاخانے کی حاجت ہوتی آپ کو تو مدینے سے جاتے باہر آپ حاجت کرتے, مدینے میں نہیں کرتے. فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ نبی کے شہر کو گندا کروں, اور فوراً آ جاتے. لوگ کہتے ہیں آپ پاخانہ کر کے فوراً تیزی سے آتے, اس کی بڑی جلدی کرتے. کہا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں باہری مدینے کے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے. اور دوسری بات کیا ہے, اس کو امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں لکھا. اور امام قاضی عیاض وہ ہے جن کے بارے میں ابن تیمیہ وہابیوں کا سب سے بڑا گرو گھنٹال وہ کہتا ہے کہ امام قاضی عیاض وہ امام وقت ہے جن کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے. رفع الملام اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے, اور لکھا ہے یہ کتاب الشفا وہ کتاب ہے امام قاضی عیاض کی. ابن قیم جوزی نے بھی لکھا جو وہابیوں کا بہت بڑا پیشوا ہے کہ امام قاضی عیاض کی کتاب الشفا وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہو گئی ہے. کیسے مقبول ہوئی؟ امام قاضی عیاض نے رسول کی تعریف و توصیف میں خصائص پر ایک کتاب لکھی. ان کے بھتیجے تھے ایک بہت بڑے عالم, انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں وہی کتاب ہے. اس کا نام نہیں رکھا تھا انہوں نے, اس وقت سوچ رہے تھے نام کیا رکھوں. تو سرکار نے امام قاضی عیاض کے بھتیجے سے کہا جو بہت بڑے عالم تھے, کہا کہ تیرے چچا نے ایک جو کتاب لکھی یہ مجھے بڑی پسند آئی, اور اپنے چچا سے کل کہنا کہ یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئی, اس کا نام وہ شفا رکھے, الشفا. اور اس کتاب کو اگر بیمار کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے. یہ بات ابن قیم جوزی نے بھی تسلیم کی ہے. کتاب الشفا میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ امام مالک مدینے کے کھنڈروں کو بوسہ دیتے تھے. مدینے میں جو کھنڈر تھے نا, پرانی عمارتیں جو کھنڈر ہو گئی تھی, اس کی اینٹوں کو بوسہ دیتے, کھنڈروں کو بوسہ دیتے. پوچھنے والوں نے پوچھا امام مالک آپ اتنے بڑے وقت کے امام یہ کیا حرکت کرتے ہیں, آپ کھنڈروں کو بوسہ دیتے ہیں, اینٹوں کو بوسہ دیتے ہیں, یہ کیا دیوانگی ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش, تم کیا جانو, میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے ان کھنڈروں میں سے اس جگہ میرے لب لگ جائے جہاں ہو سکتا ہے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک مس ہو گئی ہو. تو یہ چومنا تو بزرگوں سے ثابت ہے بھائی. اب اس کو قبر پوجوا بولتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر حضرت امام مالک کو اینٹ پوجوا بولے, وہ کھنڈر پوجوا بولے. یہ جہالت ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اپنے بادشاہ کے تو ہاتھ چومتے ہیں لیکن ولیوں کے ہاتھ چومنے میں ان کو الرجی آتی ہے. میں کتنے ویڈیو ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس موجود ہے, جس میں یہ کنگ عبداللہ کے ہاتھ چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں سے ریال ہے, پاپی پیٹ کا سوال ہے. جہاں پیسے کا معاملہ ہو سب جائز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وہاں بھی دیوبندی سلفی غیر مقلد نے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی تو امام غیر مقلد ہیں اور اسلام عرب ہی سے پھیلا ہے, تو وہاں غلط تو ہو نہیں سکتے. وضاحت فرمائے. دوسرے جواب سے میں شروع کرتا ہوں. سعودیہ سے اسلام نکلا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ابو جہل بھی سعودیہ میں تھا, ہندوستان کا نہیں تھا. ادبا شہبہ بھی سعودیہ میں تھے, ہندوستان کے نہیں تھے. مجھے یہ بتائیے ایسا ہے کیا کوئی وہابی, میں چیلنج کرتا ہوں ذرا بتا دیں کہ جب رسول اللہ پہ سورہ کافرون اتری تو یہ ہندوستان میں اتری کہ سعودیہ میں اتری؟ کہاں اتری بھائی؟ یار آپ لوگ بول نہیں رہے, ایسا لگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری تقریر. کہاں اتری سورہ کافرون؟ ہندوستان میں نازل ہوئی کہ سعودیہ میں نازل ہوئی؟ سعودیہ میں نازل. اور سورہ منافقون ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جب سورہ مومن اترتی تھی تو نبی سے کہا جاتا تھا فوراً مکے میں رہو, سورہ مومن دے رہے, اور جیسے سورہ کافرون اترنے کا وقت آ رہا کہا نبی ہندوستان جاؤ وہاں دینے والے. ایسا تو نہیں ہوا نا. حضور پر اتری, کافرون بھی اتری, منافقون بھی اتری. تو اس کا کیا مطلب صاف ہے کہ نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے جن کا حکم بتایا جا رہا ہے, نبی کے زمانے میں منافقین بھی تھے. تو جب نبی کے خیر کے زمانے میں تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے. یہ کون سا پیمانہ لایا آپ نے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ انڈے میں سے جو بھی نکلے گا کیا چوزا ہی ہوگا کیا؟ انڈے گنڈے بھی ہوا کرتے ہیں. اور دوسری چیز 365 معبود 600 سال تک پوجے گئے ہیں وہاں. میرے خیال سے وہ سب حق پر رہے ہوں گے مشرکین کہ اللہ نے 600 سال تک, سعودیہ والوں کو تو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے, 1924 میں قبضہ کیا ہے انہوں نے.
اور ابھی چل رہا 1916, 8 سال باقی ہے ابھی 100 سال پورے ہونے کو. تو یہ کہتا ہے سعودیہ میں جو ہو رہا ہے صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں 1924 میں تو تم نے قبضہ کیا, 1924 سے پہلے سنیوں کی حکومت تھی, تو اسلام 1924 میں آیا کہ 1400 سال پہلے آیا؟ تو 1924 کا اسلام بتا رہا ہے اور میں 1400 سال پہلے کا اسلام بتا رہا ہوں. تو یہ دھوکے بازی بند کرو, مکاریاں بند کرو, اور یاد رکھو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حرم میں نماز جس نے پڑھی دوسری مسجدوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. آقا نے کہا جس نے میری مسجد میں نماز پڑھا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ہے. حضور نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے پہ ثواب ہے, یہ نہیں کہا امام کے پیچھے پڑھنے پہ ثواب ہے. کوئی مائیکل آل ایک حدیث دکھا دے کہ حضور نے کہا کہ مدینے میں کوئی بھی آنگرو پانگرو کوئی بھی امام کھڑا ہو جائے پڑھو 70 ملیں گے, نہیں ہے. بلکہ اسی مسجد نبوی کے مصلی پر جب عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے امامت کی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب یہ بلوائی ہے انہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے لہذا ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کربلا میں امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, 72 لوگوں کی اپنی مختصر جماعت بنائی ہے, اور ادھر 22,000 کی جماعت ہو رہی ہے, لیکن امام حسین نے 22,000 کی جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور بتا دیا ہے میرے ماننے اور چاہنے والوں جان لو جماعت کی تعداد مت دیکھو, امام کا عقیدہ دیکھو. عقیدہ صحیح ہے تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہے. وہ کیا آسمان سے اترا ہے کہ سعودیہ کا امام؟ فرشتہ ہے, جبریل ہے, وہ کون ہے وہ؟ اور اگر وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا اس پاکھنڈی کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. ہندوستان آیا تھا یہ پچھلے 1.5 سال پہلے, پاکستان میں شاہی مسجد میں آپ نے جماعت پڑھائی مغرب کی, ذرا دیکھیں کیسی نماز پڑھائی ہے. یہ مسجد نبوی کے امام صاحب کو دیکھیے پہلے مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں, یہ لائیو ہو رہا ہے وہاں 6:28 پہ انہوں نے نیت باندھی ہے, یعنی 18:28 6:28. اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے دیکھیے آپ, نقل الصلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف, مغرب پریئر فرام دا پروفٹ ماسک. دیکھیے ذرا کیسی نماز پڑھائی مدینے کے امام صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. انتظروا دقيقة انتظروا دقيقة. نیت باندھنے کے بعد بھاگ گیا, اس کا موبائل آیا. اب وہاں بھی نے کیا جواب دیا میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن آپ دیکھیے ابھی وہ گیا کتنے بجے, 18:29 لکھے. دیکھو سائڈ میں گھڑی دکھ رہی ہے جو کیمرے میں انبٹ ہوتی ہے, دکھ رہا ہے نا آپ کو, 18:29 پہ چلا گیا ہو. اور جاہل پوری جماعت دیکھو, یہ سعودیہ کے جاہل مسجد نبی میں سب کھڑے ہیں, تو ہی پڑھائیں گا دوسرا نہیں پڑھائیں گا, تیرا انتظار کریں گے ہم قیامت تک, خدا کرے قیامت ہو اور تو آ جائے. کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے ہوئے, وہ غائب ہو گیا. اب وہ کیمرہ دوسری طرف گھما دیا اس نے, لیکن ابھی گھڑی دیکھتے جائیے, اب 18:29 ہے ابھی, اب 18:30 ہو گئے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سب ابھی بھی انتظار میں. آیا کتنے بجے آیا وہ؟ سو ابھی آواز آ گئی, اب پہنچ گیا ہو. کتنے بجے آیا؟ 6:30 پر. گیا کتنے بجے تھا؟ 6:29 پر. کوئی کاٹ چھاٹ نہیں ہے, یہ ایکچوئل ویڈیو چل رہا ہے. بس اتنی دیر آپ نے خود دیکھ لیا جانے اور دیر میں. وہابیوں نے کیا جواب دیا جب میں نے یہ اپنا ویڈیو 4 سال پہلے مجرم کون اور الزام کس پر ایک پروگرام میں نے دکھایا, اس کا عنوان یہ تھا. تو سعودیہ کا ایک خبیث مولوی ہے جس کا نام ہے عاقل, محمد عاقل. وہ کہتا ہے کہ فاروق رضوی جھوٹ بولتا ہے, موبائل نہیں آیا تھا, اصل میں ان کو یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں. دیکھیے آپ نیٹ پہ ویڈیو ڈالا ہوا, ان کو اچانک یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں, تو انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی, کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میری بے عزتی ہوں گی, انہوں نے اللہ کا خوف رکھا اور وضو بنانے چلے گئے. میں نے جواب دیا جاہل تجھے جواب دینا بھی نہیں آتا. سب سے پہلی بات, یہ کتنا بڑا جاہل امام ہے تمہارے مسجد نبوی کا جس کے پیچھے تم اتنا مرتے ہو, اس کو یہ بھی احساس نہیں کہ مجھے نماز پڑھانی ہے تو وضو کر لوں پہلے. وہ وضو کرنا ہی بھول گیا, تو پتہ نہیں کبھی غسل کرنا بھی تو بھول کے نہیں آ جاتا وہ, کہ غسل بھی یاد رہتا کہ نہیں رہتا, کہ جناب فجر میں آ گئے اب بھول گئے کہ غسل ہی کرنا ہے.
اور دوسری جہالت میں نے کہا تمہارا جھوٹ تو پکڑ لیا، تمہاری ہی گھڑی نے، ہم نے نہیں لگائی، تمہاری کیمرے کی گھڑی بتا رہی ہے 6:29 پہ گیا 30 پر آ گیا، تمہارا باپ بھی 1 منٹ میں جا کر وضو بنا کر آ کے مجھے دکھا دے، 1 منٹ میں وضو بنا دے۔ میں نے کہا میں غلامی کروں گا تمہاری؟ تو تم نے امام رکھا ہے کہ روبوٹ رکھا ہے؟ یہ مسجد نبوی کا امام ہے، یہ کسی اور کو پاکھنڈ پنا بتانا چاہیے کہ صاحب وہاں کے امام۔ اب آئیے ذرا حرم کے امام کی بھی حالت دیکھ لیجئے، ان کا نام ہے شیخ ابراہیم صاحب، یہ شاہی مسجد میں نماز پڑھا ہے، دور دور سے لوگ آئے صاحب۔ اب دیکھیے مغرب کی پوری نماز پڑھائی انہوں نے۔ اللہ اکبر، یہ نیت باندھی، بہرحال پوری نماز تو نہیں دیکھیں گے ہم، پوری دیکھیں گے تو پوری مغرب نہیں ہو جائیں گی ہماری۔ میں آگے بڑھاتا ہوں، وہ خاص حصہ دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں اس کی جہالت سمجھ میں۔ فسواک فعدل صوت، ہاں یہاں سے دیکھیے، یہ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے، وہ یہ پہلا سجدہ کیا انہوں نے۔ یہ حرم کا امام ہے شیخ ابراہیم، حرم میں یہی پڑھاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس کا تماشا، پہلا رکوع کیا، اللہ اکبر، یہ سجدے سے اٹھا، دوسرا سجدہ کریں گا، اللہ اکبر، یہ دوسرا سجدہ۔ اب سجدے سے دیکھیں اٹھنے کا اسٹائل، اللہ اکبر۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دو رسول اللہ کی سنت سے کہ یہ رکوع کی اللہ اکبر تھی، یہ سجدے کی اللہ اکبر تھی کہ قیام کی تھی؟ کون سی اللہ اکبر تھی باؤ؟ پوری طرح اٹھ گیا پہلے، وہ کپڑے سمیٹا، مائک کے قریب آ کے بولتا اللہ اکبر، پیچھے سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز پڑھانے کا حضور کے طریقہ یہ تھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ آقا جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اٹھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون سی نماز ہے جی بھائی؟ نا اٹھ گیا، وہ کپڑے اپڑے سمیٹے اس نے اپنے جبے کبے، اور اس کے بعد پھر مائک پر آ کے بول رہا اللہ اکبر۔ میں ریورس کر رہا ہوں، ایک بار اور دیکھ لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی، ایک بار اور دیکھ لیں، پیچھے سے کر رہا ہوں میں تھوڑا سا، کھا کھا کے موٹے ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو پہلے تو اس کو خود نماز نہیں معلوم، اور کپڑے سمیٹ رہا ہے۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے سختی کے ساتھ 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ نماز کی حالت میں بالوں سے نہ کھیلوں۔ دوسرا حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے کہا اے محبوب جب آپ سجدہ کرے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کریں، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 6 ہو گئے، ناک اور پیشانی کی ہڈی ایک ساتھ 7۔ اور آقا تیسرا فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز کی حالت میں کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ کپڑے سمیٹ رہے آپ، اور اس پہ علماء نے فقہ نے فرمایا کہ جب نماز میں رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت کسی نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، پاجامے کو، تہبند کو، لنگی کو اٹھایا اس طرح، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہے، نماز ذمے پہ باقی رہتی ہے، ثواب نہیں ملتا اس کا۔ اس جاہل کو نہ حدیث معلوم نہ کچھ، اور یہ حرم کے امام صاحب بنے بیٹھے ہیں، تو یہ دھوس کسی اور کو ڈالنا۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ حضور کی کسی حدیث میں ہو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے، حرم میں نماز پڑھنا ثواب ہے، امام کے پیچھے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ان وہابیوں کے پیچھے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک تو چیز دکھا دیا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ چھوڑیے ان کے پیچھے نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ بات کا بیٹر ہے، پہلے یہ بتائیے وہابی امام کی خود اپنی نماز ہو جاتی ہے کیا؟ ارے اس کی خود کی اپنی نہیں ہوتی، بدعقیدے کی نماز ہی نہیں ہوتی، جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوتی، تو جب اس کی خود کی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں سے ہوں گی؟
یاد رکھیے عقیدہ خراب ہو تو کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, آیت کا مفہوم یہ ہے, ہائے وہ جان محنت کرے, مشقتیں اٹھائیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ ایسوں کے بارے میں کہا, خوب نمازیں پڑھی, خوب کیا, لیکن عقیدہ ہی خراب تھا تو محنت کی, مشقت کی اور نتیجہ کچھ نہیں, 0/سناٹا. غوث پاک فتح الغیب میں فرماتے بدعقیدہ کی نماز کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. دیکھو کیا پیاری مثال دی سرکار غوث پاک نے. بدعقیدے کی عبادت, بدعقیدے کی نماز اس حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھے, درد سہے, تکلیفیں اٹھائے, اور جب بچہ پیدا ہو تو مردہ. یہ ان کی مثال ہے. خوب نمازیں پڑھا اور وہاں کیا ہے, 0/سناٹا. جب عقیدہ ہی خراب تھا تو اس کی اپنی خود کی نماز نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کسی اور کی کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے کسی وہابی بدعقیدے کے پیچھے کسی سنی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچائے. سوال میں نہیں ہے, میں ایک بات آپ بڑھا دوں اس میں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی تو نماز ویسی ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا. منافقین تو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو ایمان ہی میں نہیں داخل ہوئے ابھی تک. تو بتائیے ان منافقین کی نماز قبول ہوئی کیا؟ ایمان خراب تھا, عقیدہ خراب تھا تو نبی کے پیچھے نہیں ہوئی. تو اس کا جب عقیدہ خراب ہے تو اس کی اپنی کہاں سے ہوں گی؟ تو نماز تب مقبول ہوتی ہے جب عقیدہ مضبوط ہو. اور اگر کہیں ایسی جگہ آپ پھنس جائیں کہ جہاں سے بدعقیدوں کی مسجد ہے تو تب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑھ لو. حکم یہ ہے کہ آپ تنہا اپنی نماز پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائیں گا. کیونکہ عذر ہے, عذر کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ قیامت کے وقت شروع ہی سے کھڑے رہتے ہیں. اقامت کے وقت, اقامت لکھا, اقامت ورڈ ہے صحیح وہ. کچھ لوگ اقامت کے وقت شروع سے ہی کھڑے رہتے ہیں اور منع کرنے پر برا مانتے ہیں. اقامت کے وقت کھڑے ہونے کی نوعیت بیان فرما دے. صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ اقامت میں شروع سے کھڑے ہونا جائز نہیں, صحابہ کی سنت کے خلاف ہے. میرے پاس اس وقت کچھ حدیثیں ڈائری میں موجود ہے, میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ اس پر تھوڑا سا آپ کو اعتماد ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف جمع خرچ نہیں ہے بلکہ دلائل کے ساتھ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر ہے 611 بخاری کی, اور پھر یہی حدیث ابو داؤد میں ہے 539, ترمذی میں 552 نمبر کی حدیث ہے, نسائی میں 790, دارمی نے 1261, امام احمد نے مسند میں لکھا 22586, صحیح ابن حبان نے اس کو حدیث نمبر 17,1755 پہ لایا, صحیح ابن خزیمہ میں 1526, بہقی نے 2129, اور صحیح مسلم کے اندر جلد 1 کتاب المساجد باب متی یقوم الناس للصلاۃ حدیث نمبر 1266. امام مسلم نے دیکھیے باب کیا قائم کیا. میں امام مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور یہ حدیث کتنی کتابوں میں, سب کے میں نے بھی حوالے اور صفحے نمبر وہ حدیث نمبر بتا دیے. متی یقوم الناس للصلاۃ, امام مسلم باب قائم کرتے ہیں جس کا مطلب ہے لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں, کب کھڑے ہونا چاہیے نماز کے لیے. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. آقا نے کہا کہ لوگوں نماز میں جب اقامت پکار دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو. کب تک کھڑے نہ ہو؟ جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو. اب اس حدیث میں تو یہ واضح نہیں ہوا کہ کھڑے کب ہونا ہے, صرف اتنا کہا گیا کہ جب اقامت کہی جائے تو کھڑے مت ہو جاؤ. یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ اقامت سے پہلے کھڑے نہیں ہونا ہے, لیکن اقامت میں کھڑے کہاں ہونا ہے یہ نہیں معلوم. ابھی صرف یہ ہے کہ اقامت پہ پہلے سے کھڑے مت ہو جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو. اب اس کی تشریح دوسری حدیث کرتی ہے, یہ بھی صحیح مسلم میں ہے, جلد 1 کتاب المساجد, وہی باب ہے متی یقوم الناس للصلاۃ, حدیث نمبر ہے 1271. عن جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلال يؤذن اذا وحفت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا خرج اقام الصلاة حين يراه. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان اس وقت دیتے جب زوال کا وقت گزر جاتا,
اذان اس وقت دیتے جب زوال کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور اقامت اس وقت تک نہ کہتے تھے جب تک نبی کو اپنے حجرے سے نکلتا ہوا نہیں دیکھ لیتے تھے۔ جب حضور باہر تشریف لاتے تب حضرت بلال اقامت شروع کرتے۔ اب اس کی تشریح موطا امام محمد میں ہے اور مشکات میں ہے۔ تشریح یہ ہے مختصر لفظوں میں کہ رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلتے، پردہ ہٹاتے، بلال کھڑے ہو کے اقامت دینا شروع کرتے۔ حضور کو دیکھا اقامت شروع، صحابہ بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، اور جب بلال حی علی الفلاح پر پہنچتے تو سرکار مصلی پہ آتے تو صحابہ اور رسول کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ حضور کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، نہ کہ وہ اقامت کے لیے۔ چونکہ صحابہ حی علی الفلاح پہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے اقامت میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا صحابہ کی سنت بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام محمد نے موطا امام محمد میں حدیث لائی، کتاب الصلاۃ، باب کا نام ہے التسویات الصف، یعنی صفوں کو درست کرنے کا بیان، حدیث نمبر 58۔ قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا ويصوّوا الصفوف۔ حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اقامت پکاری جائے، جب مؤذن اقامت میں حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہوا جائے اور اس کے بعد صفوں کو درست کیا جائے، پہلے سے نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اور دیکھیے اقامت خود دعوت ہے، دعوت جب دی جائے گی تو دعوت کے بعد ہی آدمی جائے گا کہ دعوت سے پہلے ہی پہنچ جائے گا؟ دعوت کے بعد میں نا، تو دعوت ہے، اس میں کیا ہے؟ آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح بہبودی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب اس کے بعد ایک قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اب وہاں کھڑا ہونا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک، چنانچہ ہماری فقہ کی کتاب ہے کتاب محیط، اس کے اندر بیان کیا گیا، اور یہی فتاوی عالمگیری میں، در مختار وغیرہ میں ہے، یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح عند علماء الثلاثۃ هو الصحیح۔ کہتے ہیں کہ جب اقامت کہی جائے تو امام اور مقتدی، امام بھی اور مقتدی بھی، دونوں اس وقت کھڑے ہو جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی مذہب ہے ہمارے تینوں علماء کا، تینوں اماموں کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا۔ یہ تو ہمارے امام کا مذہب ہے کہ کب کھڑے ہو؟ حی علی الفلاح پر۔ اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے پتہ ہے؟ تعجب کرو گے آپ، وہ کہتے قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، حی علی الفلاح پر بھی نہیں، یعنی وہ ایک اسٹیپ اور آگے گئے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 57 پر ہے، وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ لْيَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔ وہی بات ہے، وہی عبارت تھوڑے الفاظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ ہے کہ مؤذن اور امام اس وقت کھڑے ہو مسجد میں، امام بھی اگر موجود ہے تو تب بھی پہلے سے نہ کھڑا ہوا جائے، یعنی حدیث سے یہ شبہ نہ، اس کے لیے اس کو دور کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تو موجود نہیں ہوتے تھے، حجرے سے نکلتے تھے، تو اب امام تو موجود ہے تو پہلے سے کیوں نہ کھڑا ہوا جائے؟ تو فتح عالمگیری میں رد کیا جا رہا ہے کہ اگر امام موجود بھی ہے تب بھی حکم یہی ہے کہ اذان اقامت پکاری جائے اور مؤذن حی علی الفلاح کہے تبھی کھڑے ہو، امام بھی اور مؤذن بھی۔ بلکہ یہاں تک کہ رد المحتار کتاب الصلاۃ جلد 2 صفحہ 65 پر ہے، فرماتے ہیں وَيَقْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ کہتے ہیں کہ اگر اقامت ہو رہی ہے اور کوئی شخص مسجد میں آیا تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اقامت ختم ہونے کا انتظار کرے، بلکہ وہیں بیٹھ جائے۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اقامت چل رہی تھی، آپ نے سوچا اب یار چلو اقامت تو شروع ہی ہو گئی، اب کیا بیٹھنا، تو یہ بھی مکروہ ہے آپ کے لیے، بلکہ حکم کیا ہے؟ جہاں سے بھی آپ کو اقامت کی آواز آ رہی ہے اسی وہیں بیٹھ جائیے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تب آپ کھڑے ہو جائیے اور پھر آ کے سب میں ملیے۔ تو بہرحال یہ تو ہماری کتابوں میں ہے، لیکن یہاں تک کہ مشکات کی شرح کی دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے جن کا نام ہے مولوی عبداللہ جاوید غازی پوری، فاضل دیوبند ہیں، انہوں نے شرح مظاہر حق جدید کے نام سے مشکات کی شرح لکھی، جلد نمبر 1 صفحہ 34 قسط 8۔ اس کے اندر وہی جابر بن سمورہ کی حدیث جس میں آیا کہ حضرت بلال اس وقت اذان کہتے تھے جب رسول اللہ کو حجرے سے نکلتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کی شرح میں مولوی عبداللہ غازی پوری دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ کہتے حدیث حضرت جابر بن سمورہ کے تحت
لکھا ہے اور فقہا نے فرمایا کہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے اسی وقت باہر تشریف لاتے تھے جب بلال حی علی الفلاح پر پہنچتے تھے۔ تو دیوبندیوں کی بھی کتاب میں یہی لکھا ہے۔ تو بہرحال اقامت میں سنت طریقہ یہی ہے، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ ہم لوگ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث پکارتے ہیں، وہابی دیوبندی اس کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ فرقہ ناجائزیہ ہی ہے۔ یا رسول اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ سب جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک باب قائم کیا، باب کا نام ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے۔ کیا نام ہے باب کا؟ کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے، اور اس کے اندر ایک حدیث لائی۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا۔ سن ہو گیا مطلب اس پر سوئی بھی چباؤ تو اثر نہیں ہوتا، ہل رہا نہیں ہے، ڈل رہا نہیں ہے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اگر اس پہ ہتھوڑے بھی مارے جائے تو پیر کو احساس نہ، اس کو کہتے سن ہو جانا، یعنی کسی کام کا نہیں رہا، ایک طرح سے فالج مار دیا، اس کو پیرالائز ہو گیا سمجھ لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا، بہت علاج کرایا، کچھ نہیں ہوا، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، اس شخص کو آپ آواز دیجئے جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، اس کو ندا کیجئے، اس کو مدد کے لیے پکاریے۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا یا محمدہ، یا محمدہ۔ راوی حدیث کہتے ہیں ان کا پیر ایسے صحیح ہوا جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر یہ شرک تھا یا محمدہ یا رسول اللہ کہنا، تو عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی مشرک۔ امام بخاری بابی قائم کر رہے، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال علامہ شوقانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں مطالب طالب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ ابن تیمیہ نے جوامع الکلم نام کی کتاب لکھی، اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے، انہوں نے الاذکار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری کے علاوہ کم از کم میرے پاس اس کتاب کے 36 حوالے ہیں، جو میری ایک تقریر ہے عقائد صحابہ اس میں بیان کیے میں نے، 36 حوالے ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے، بلکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کی یہ سنت ہو گئی تھی، یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو رسول اللہ کے روضے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا محمدہ۔ یا محمدہ کے معنی کیا ہوتے پتہ؟ یہ حرف ندا ہے، یا استعانت کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جلیل و قدر تابعی ہے، ان کی کتاب ہے فتوح الشام۔ امام واقدی اپنی کتاب فتوح الشام میں تابعی ہے، جلیل و قدر تابعی، وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کو فوج لے کر فاروق اعظم نے بھیجا، فوج دے کر، اور ایک ملک کی طرف روانہ کیا، جاؤ اس کو فتح کرو۔ اناج ختم ہو گیا تو خالد ابن ولید نے حضرت شرجل بالحسنہ، ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ 100 لوگوں کو کیا اور کہا کہ قریب کے کسی گاؤں میں جائیے اور وہاں کچھ اناج وغیرہ کا انتظام کیجیے۔ تو دشمن جو عیسائی تھے ان کو پتہ چلا کہ 100 لوگوں کی ایک ٹولی جا رہی ہے، انہوں نے کہا یہ موقع ہے، ان کو گھیرو اور مار ڈالو۔ 1100 لوگوں نے ان 100 لوگوں کو گھیر لیا۔ کتنے گنا تعداد تھی بھائی بتائیے؟ 1100 اور یہ 100 یعنی 10 گنا۔ اب جنگ ہو گئی صاحب، گھیر لیا، جنگ چھڑی۔ صحابی رسول حضرت شرجل بالحسنہ نے دیکھا ہم 100 لوگ ان 1100 پہ فتح نہیں پا سکتے، مدینے کی طرف رخ کیا، ہزاروں میل کا فاصلہ، اور خلافت فاروق اعظم کا زمانہ، حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا محمدہ یا منصورو یا منصورو انزلا انزلا، یا منصورو یا منصورو امتہ امتہ امتہ۔ کیا مطلب؟ یا منصور ہے مددگار، اے امت کے مددگار، رسول کو کہہ رہے ہیں رسول مدد امت کے مددگار، اے منصور ہے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو جا، اے رحمت للعالمین کی رحمت ہم پر نازل ہو جا، یا محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتہ امتہ، خبر لیجیے اپنی امت کی، خبر لیجیے اپنی امت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ مدد مانگنا نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ؟ اور راوی کہتے قسم خدا کی ان 100 لوگوں نے 1100 پہ فتح پا لی، اور وہ بھاگے کہ ارے باپ ان سے نہیں لڑ سکتے ہم لوگ۔ تو یہ صحابہ سے صحابی تھے، صحابی تو
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کون نہیں مانتا بھائی؟ دیوبندی بھی جان مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ دیوبندی تو سب سے زیادہ مانتے ہیں، اس لیے کہ شاہ اسماعیل کے دادا ہے، اور شاہ اسماعیل کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اہل حدیث بولتے ہمارے ہیں، دیوبندی بولتے ہمارے ہیں۔ ہم بولتے ہمارے تو نہیں ہے، تم ہی آدھا آدھا کاٹ کے رکھ لو، تمہارے ہی ہے۔ ان کے دادا ہے شاہ ولی اللہ۔ ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا صاحب؟ انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر ناد علی کی سند لی اور اپنے آگے مریدوں کو دی۔ ناد علی کی سند لی اور آگے انہوں نے بڑھائی۔ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی میں حضرت علی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اس کا جملے یہ ہے، ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو اللہ کے عجائبوں میں سے ایک عجائب ہے۔ ناد علی مظہر العجائب، پوچھ پکارو اس علی کو مدد کے لیے جو مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے ہمارے۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ۔ دیکھیں کیا لفظ آ رہے، بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ سبحان اللہ۔ لگاؤ شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ، جتنے ان کے مشائخ ہیں جس سے انہوں نے یہ سند لائی اس حدیث کی اور ناد علی کی، سب پہ فتویٰ لگاؤ۔ ہمت اور سارے فتوے کے بریلیوں کے کھانے میں بیوقوف بناتے ہو۔ اہل علم کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلے کہ تم صرف فتوے لگانا جانتے ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ ناد علی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پکارو اس علی کو جو اللہ کے عجائب میں سے ایک عجائب ہے۔ ابھی جو ہے تیری مصیبتیں اور غم ابھی کٹے جاتے ہیں، اے اللہ رسول کے واسطے سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مدد کیجئے، یا علیو یا علیو یا علی، تینوں کا ترجمہ الگ کیا۔ اے علی مدد کیجئے، اے علی خبر گیری کیجئے، اے علی ہماری امداد فرمائیے۔ یہ یا استعانت کے لیے آتا ہے، اور اسی میں جواہر خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی سند دی شاہ ولی اللہ نے۔ وہ کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ لگاؤ شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ۔ لی خمسۃن، یہ 5 نام ہیں یعنی پنجتن کے۔ لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، اس سے بلائیں بھاگتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ یہ 5 نام ہیں جن کو پکارنے سے بلائیں مصیبتیں بھاگتی ہیں۔ کون سے؟ المصطفیٰ والمرتضی، سبحان اللہ، وہ ہے میرے آقا مصطفیٰ علی مرتضی، وابناہما، اور ان کے 2 شہزادے حسن و حسین، والفاطمہ، اور وہ خاتون جنت ہے۔ یہ 5 نام ہیں جن کے پکارنے سے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کی سند شاہ ولی اللہ دے رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد ہے، ان کے صاحبزادے ابا جان سے سند لے رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے سند لے رہے ہیں، وہ اپنے مشائخ سے، وہ اپنے مشائخ سے، سلسلہ بہ سلسلہ آخری تک سند پہنچی۔ تو کتنوں کو مشرک بولو گے تمہارے دھرم میں کوئی بچا ہے؟ صحابی تک نہیں بچا تمہارے دھرم میں، تو بھائی صحابی تک نہیں۔ اور رسول اللہ سے صحابہ نے خود مدد مانگی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بڑی پیاری حدیث لکھی، سنانے کا دل چاہ رہا ہے۔ 2 بجے مجھے نکلنا ہے کسی بھی حال میں، بس ختم کروں گا۔ ہاں کھانا بھی کھانا، اور 2 بجے کسی بھی حال میں نکلنا ہے ورنہ فلائٹ چھوٹ جائیں گی بھائی۔ حالانکہ آپ بڑے پرسکون انداز میں سن رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، آپ کا ذوق سماعت بولنے پہ مجھے وہ کر رہا ہے، لیکن وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت قتادہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت قتادہ بھی بہت ساری حدیثیں ان کے نام سے آئی ہے۔ قال ابو قتادہ تھا، کتنے ابھی نام سنے آپ نے؟ یہی قتادہ ہے، غزوہ احد میں تیر آیا سنسناتا ہوا، یا غزوہ بدر میں لگا، آنکھ کا یہ گولا باہر نکل گیا، چھو کے نکل گیا گولا باہر، ایک نس سے لٹک رہا ہے۔ قتادہ نے کیا کیا؟ دیکھا یہ لٹک رہا ہے، ہل رہا ہے، تلوار چلانے میں مشکل، خون بہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، آنکھ کے گولے کو لیا، پکڑ کے توڑ دیا۔ جذبہ اس صحابی کا، آنکھ کو پھینکا نہیں، وہ ہلکے کو گولے کو ہاتھ میں مٹھی میں رکھا ہے۔ اس کو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے۔ جنگ لڑتے رہے، دشمن کو کاٹتے چیرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی میری آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ نے کہا تو مشرک ہو گیا، تجھے نہیں معلوم غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے؟ یا اللہ سے مانگ، اور اب جو آنکھ خراب ہو گئی، نکل گئی، اتنے دیر ہو گئی، میں اس کو کیا درست کر سکتا ہوں؟ میں کوئی سیول سرجن نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ آقا نے اپنا اختیار کیا بتایا؟
کہا قتادہ سن، اگر تو ایک آنکھ کے اوپر نابینا ہونے پہ صبر کر لے، اس کے عوض میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت مجھ سے لے لے، اور اس کے عوض کیا کرنا ہے؟ ایک آنکھ کے نابینا ہونے پر صبر کرنا ہے۔ قتادہ صحابی تھے، بڑے ہوشیار صحابی تھے۔ عرض کہ اللہ کے نبی آپ کی محبت سے تو مجھے جنت ملی جائیں گی، آپ آنکھ ہی درست کر دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی محبت سے تو جنت مل نہیں ہے، آپ آنکھ درست کیجیے۔ حضور نے آنکھ ان کی ہلکے میں لگایا، گولے میں اپنا لعاب نکالا۔ وہاں بھی اپنا لعاب ڈالے ذرا بچے کی آنکھ میں پیدا ہونے والے، ڈاکٹر تماشا مانے انفیکشن ہو جائے گا، مردود خبیث تیرا تھوک، یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لعابوں میں جراثیم ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں جراثیم نہیں ہے، شفا ہے۔ آقا نے لعاب نکالا اور ان کی قتادہ کی آنکھ پہ ملا، امامہ کھولا، باندھ دیا۔ کہا قتادہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ سرکار ظہر کا وقت ہے۔ کہا عصر کی نماز کے لیے آؤ تو پھر مجھے آنکھ دکھانا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی اتنا فاسٹ علاج کیا ہے کسی نے آج تک؟ قتادہ کہتے ہیں عصر کے وقت پہنچا، قسم خدا کی امامہ کھولا، میں حیران تھا، وہ آنکھ زیادہ تیز دیکھ رہی تھی جس کو مصطفیٰ نے درست کیا یا جو پہلے سے درست تھی؟ میری وہ آنکھ میں زیادہ بینائی تھی جس کو نبی نے درست فرمایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ بہت تیز روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں آنکھ درست ہو گئی۔ مسکرایا، کہا قتادہ بڑے چالاک نکلے تم، آنکھیں بھی درست کرا لی تمہارے جواب سے کہ تم نے کہا تمہاری محبت ہے حبیب، یا رسول اللہ آپ کی محبت سے جنت مل جائیں گی۔ اس جواب سے اللہ رسول بڑے خوش ہوئے، قتادہ بڑے ہوشیار نکلے، جاؤ آنکھیں بھی درست کی گئی اور تمہیں جنت بھی دی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت بھی لے جاؤ۔ تو صحابی بھی مشرک ہے، رسول بھی مشرک ہے، پتہ نہیں ان کے دھرم میں کون بچا ہوا ہے۔ میرے پاس تو اتنے حوالے کہ اس پہ پورے بیان ہو جائے بھائی۔ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد المصنف میں لکھتے ہیں قحط پڑ گیا فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت بلال ابن حارث صحابی ہے، بہت دعائیں کر رہے ہیں مسلمان، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے، حضور کے روضے سے چمٹ گئے اور حضور کے روضے پہ روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے، آقا اپنی امت کو پانی عطا کیجئے۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو پانی دے، حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہوئی جا رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے، امت کو پانی پلائیے۔ روتے روتے نیند لگ گئی، سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا بلال ابن حارث غم نہ کر، کل بارش ہو جائیں گی، اور جاؤ عمر سے کہنا کہ وہ اپنے جلال کو کچھ کم کر دے، میری امت پہ بڑی جلال کا مظاہرہ کرتا ہے عمر۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، کہا ہے عمر ابن خطاب رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور انشاءاللہ کل بارش ہوں گی، حضور نے خبر دی اور یہ خواب یقیناً سچا ہے اور حضور کی نصیحت ہے کہ آپ اپنے جلال کو کچھ کم کریں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا کہ میں یہ جلال، یہ غصہ جو ہے اسلام کی خاطر کرتا ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ راوی کہتے دوسرے دن دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے، یہ سب لکھتے آ رہے ہیں، سب مشرک۔ تو ان کا دھرم کیا ہے بھائی؟ کوئی دھرم ہے کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہے یہ، اللہ بچائے ان کی بدتمیزیوں سے۔ قبر پر اذان دینا اور سلام کر کے واپس آنا یہ کیسا ہے؟ قبر پہ سلام کر اذان دینا سنت سے ثابت ہے، سنت نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی نے فتاوی حدیثیہ میں اس کو سنت سے استنباط کیا ہے، اور وہ ایسے مختصر بتا دے رہا ہوں۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اذان قبر پر، جس کا نام ہے ایذان الاجر فی اذان القبر۔ اردو میں اور ہندی میں بھی دونوں زبانوں میں ترجمہ ہو کے کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، آپ کو کوشش کریں گے تو مل جائیں گی، نہ ملے تو کم سے کم نیٹ پر تو دستیاب ہے کتاب، تو نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پہلے سنیے، حاکم ترمذی، امام حاکم ترمذی محدث ہے، انہوں کی کتاب ہے نوادر الاصول، حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں شیطان آتا ہے اور سوال ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بڑی حسین شکل میں آتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ مردہ وحشت سے گھبرایا ہوتا ہے، تنگ قبر ہے، فرشتوں کی ہیبت ناک شکل، گھبراہٹ میں وہ کہہ دیتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے جھٹلا کے یہی میرا رب ہے، ایمان برباد کر دیتا ہے۔ اور امام حاکم کے علاوہ اس حدیث کو
امام جلال الدین سیوطی نے لقط المرجان فی احکام القرآن اس کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب کوئی مردے کو دفن کرتے تو کہتے اللہ کی رسول اللہ کی ملت پر یعنی حضور کے مذہب پر اے پروردگار اس کو شیطان سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسے سے اس کو دور فرما۔ صحابہ نے کہا عبداللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے؟ کہا میں نے رسول اللہ کو اسی طرح دعا کرتے ہوئے پایا۔ تو شیطان قبر میں آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، آقا نے کہا جب بھی اذان ہوتی ہے شیطان گوز مارتے ہوئے یعنی پیچھے سے ہوا خارج کرتے ہوئے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں پادنا، پادتے ہوئے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ اس کو بڑے دشوار گزرتے اس کے کانوں پر، برداشت نہیں کر پاتا وہ۔ تو اس بنیاد پر ہمارے علماء نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، ایک حدیث سے پتہ چلا۔ دوسری حدیث نے بتایا اذان سے شیطان